بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو 12 ربیع الاول کا دن ہوگا آج پاکستان میں، اور ایک ڈیبیٹ چل پڑے گی، کچھ کہیں گے مناؤ، کچھ کہیں گے نہیں مناؤ۔ تو اسی بارے میں ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ سب سے پہلے منایا کس نے؟ کیا ہمارے نبی نے منایا؟ کیا صحابہ کرام نے، یا تابعین نے، یا تبع تابعین نے؟ آخرکار یہ دن منایا کس نے؟ تو اس دن کو منانے والا سب سے پہلا شخص سن 1200 میں، مسلم کیلنڈر کے اعتبار سے سن 600 ہجری، یعنی کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ایک سلطان گزرا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا ایک سلطان تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی گزر گئے تھے تو ان کے گزرنے کے بعد ایک نیا سلطان آیا تھا۔ اسی نے جو ہے سب سے پہلے 12 ربیع الاول والے دن تمام جو ہے علماء کرام کو اکٹھا کرا، ان کی دعوتیں کری 12 ربیع الاول والے دن، اور اس نے اس دن کو سیلیبریٹ کرا۔ جسٹ لائک کرسچن جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس نے بھی سیلیبریٹ کرا۔ تو یہ چیز وہاں سے نکلی، لیکن اس وقت علماء کرام نے اس چیز کے اوپر لائٹلی لیا، اس کے اوپر غصہ نہیں دکھایا، اس چیز کو منع نہیں کرا، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 آج یہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آج یہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے سارے مسلمان اس کو سیلیبریٹ کریں۔ کیا دنیا بھر کے مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اس کو دنیا بھر کے نہیں کرتے۔ تو اس کو کرتا کون ہے؟ اس کو سیلیبریٹ صرف انڈیا، پاکستان، کچھ بنگلہ دیشی یا پھر کچھ ترکی کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کیا ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بات آتی ہے اس کی، کیا 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے بھی یا نہیں؟ کیا وہ یوم وفات ہے بھی یا نہیں؟ تو اس بارے میں کلیریفیکیشن دیتا ہوں۔ 12 ربیع الاول ان کی یوم وفات نہیں ہے، 12 ربیع الاول ان کی یوم پیدائش کا دن ہی ہے۔ اچھا، اب ایک دوسری بات سے آتے ہیں ہم لوگ کہ کیا منانا چاہیے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے جو ہے پیر والے دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی اتری تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ پیر والے دن پیدا ہوئے تھے، اور پیر والے دن جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کرا کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا ہو، انہوں نے ہمیشہ پیر کے دن روزہ رکھا۔ وہ پیر کا دن کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ 12 شوال کو روزہ رکھ رہے ہو سکتا ہے وہ 27 رجب کو جب پیر کا دن آتا ہو تب وہ روزہ رکھ لیتے ہو سکتا ہے جب وہ 11 جو ہے ذکت کو جب کیا کہتے ہیں روز وہ آتا ہو پیر کے دن، وہ تب روزہ رکھ لیتے ہوں۔ تو فرض کوئی بھی مہینے کا کوئی بھی دن ہو، لیکن پیر کے دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ برتھ ڈے سیلیبریشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ انہوں نے کیسے کی؟ انہوں نے روزہ رکھ کر برتھ ڈے سیلیبریشن کی۔ تو انہوں نے کیک نہیں کاٹا، نہ انہوں نے چراغا کرا، نہ لائٹنگ کری، کچھ بھی انہوں نے نہیں کرا۔ انہوں نے صرف اور صرف روزہ رکھا تھا اپنی برتھ ڈے کے دن۔ تو ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ کی برتھ ڈے کا دن ہے تو اس کو منانے کا صحیح طریقہ جو سنت کا طریقہ ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ آپ لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ لوگ کیک لے کے آئیں، کیک کو کاٹیں اور کیک کھائیں اور یہ سب کریں۔ ان چیزوں سے یہ سنت نہیں ہے۔ خوشی سے کرنا چاہتا ہوں لوگ شوق سے اپنی خوشی سے کریں، لیکن اگر آپ اس کو ثواب کی نیت سے کریں تو آپ یہ ثواب کی نیت سے نہیں کریں، آپ لوگ یہ گناہ کما رہے ہیں۔ دین کے اندر ہے ہی نہیں، ہر نئی چیز جو ہے بدعت ہوتی ہے۔ جیسا کہ جو ہے ایک حدیث ہے، میں عربی کے اندر میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، حدیث نمبر شاید 867 ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے دین کے اندر کوئی بھی آپ نئی چیز ایجاد کرو گے تو وہ بدعت کہلائے گی اور اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اگر آپ یہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں یہ ثواب کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ تو یہی طریقہ ہے آپ لوگوں کا سیلیبریٹ کرنے کا۔ اگر آپ کرسچن کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کیک کاٹیں گے، لائٹیں لگائیں گے، تو آپ اس حدیث کے اندر فٹ ہو جائیں گے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ تو جسٹ میں یہی آپ لوگوں کو کہنا چاہتا تھا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو عید مت بولا کرو، یہ عید نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور اس کو عید میلاد النبی نہیں بولیں۔ میڈیا بھی اس کو عید میلاد النبی کہہ رہا ہے، سراسر غلط ہے، حرام ہے، یہ عید نہیں ہے بھائی ہمارے نبی سے نے صرف 2 عیدیں دی ہیں، اور جیسا کہ حدیث میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔
تو یہ ایک نئی چیز کو آپ اضافہ کر رہے ہو دین میں، یہ عید نہیں ہے، میں دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کرسچن جو ہے وہ 25 دسمبر کو عید سمجھتے ہیں، لیکن ان کی عید ایسٹر کا دن ہوتا ہے، لیکن وہ ایسٹر کو اتنا نہیں مناتے، لیکن 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ تو وہی چیزیں آپ لوگ کر رہے ہو، آپ لوگ اپنی عیدوں کو نہیں منا رہے، آپ لوگ جو ہے زبردستی کی ایک نئی عید کو ایجاد کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ اب جو ہے ایک غلطی آپ لوگ اور کرتے ہیں، اور وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چپل کا عکس۔ آپ لوگ جو ہے وہ ایک ڈیزائن بنا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نالین پاکس کا عکس ہے، تو یہ بھی چیز آپ لوگ غلط کرتے ہیں۔ وہ چپل کا عکس جو ہے وہ نالین پاک کا عکس نہیں ہے۔ اگر چلے مان لیں، ایک بالفرض اگر مان لیں کہ وہ چپل کا عکس بھی ہے، تو کیا آپ چپل کو مسجد کے اندر رکھیں گے؟ کیا جو ہے اس کو جو ہے ممبر کے سامنے آپ لوگ اس کو رکھیں گے؟ تو ان چیزوں سے آپ لوگ ریس کریں، آپ لوگ خود سوچیں، خود سمجھدار ہیں۔ میں آپ لوگ کو خود اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے بات کری، جو بڑے بزرگ ہیں، میں نے ان لوگوں سے بات کری، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو نالین پاکس کا جو عکس ہے نا، یہ تقریباً 15 سے 20 سال پرانی ایجاد ہے۔ یہ اس سے پہلے یہ کبھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ نئی ایجاد جو ہے کسی نئے انسان نے کری ہے۔ یہ اب کس نے کری ہے میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کسی نہ کسی نے تو یہ ایجاد کرا ہے، اور یہ وہاں سے جو ہے یہ چیز چلنے کے لیے، اور یہ اتنی نئی، اتنی پرانی نہیں ہے، یہ بالکل نئی طریقے کی یہ مارکیٹ کے اندر چیز لانچ کی گئی ہے، جو اس بات کو بھی 15-20 سال ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، تو آپ اپنے والدین سے، یا اگر آپ کے دادا دادی، نانا نانی حیات ہیں، تو آپ لوگ ان سے پوچھیں کہ جب آپ لوگ چھوٹے تھے تو کیا آپ لوگ یہ چیزیں دیکھا کرتے تھے، یہ نالین پاک وغیرہ، کیا ان کے بیجز ہوتے تھے، کیا یہ مسجدوں کے اندر ایسے لگائے جاتے تھے؟ وہ سب آپ کو منع کریں گے، بولیں گے نہیں بیٹا، ہم لوگ تو نعتیں پڑھا کرتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور کھانا بانٹا کرتے تھے، اور یہی طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو جو ہے، لیکن بہرحال اصل طریقہ کار یہی ہے کہ آپ لوگ روزے رکھیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بھی میں نے اصلاح کری، اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کریں، اور فرقہ پرستی میں نہ پڑیں آپ لوگ۔ ہر فرقہ پرستی کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، اور چیز جو اگر آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ایک چیز غلط ہے، تو آپ اس غلط چیز کو ہائی لائٹ کریں، بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ تو اور کوئی اگر اس بات کو نہیں مان رہا، وہ اس کی غلطی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے اکثر لوگ نہیں بولنا چاہتے، اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک شعر سنا دیتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ابلیس کے علاوہ سبھی لوگ تو خوش ہیں جہاں میں۔ تو آپ لوگوں کے اوپر ابلیس ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں وہ، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی یہ دن نہیں منایا، تابعین نے بھی نہیں منایا، تابعین نے بھی نہیں منایا۔ تو ابلیس کا جب وہ شمار کرتے ہیں تو تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، وہ صحابہ کرام کو بھی جو انکلوڈ کر لیتے ہیں اس بات میں۔ تو ان لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے وہ کیا غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور جسٹ اتنا ہی تھا، میں یہی آپ لوگ کے ساتھ میسیج شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔